تحفظ دین کا کاروبار رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام، وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، عزت اور دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے، سمجھانے، اس کے میسج کو پہنچانے اور اس پر عمل کرنے میں رکھا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کاش کہ وہ زمانہ آ جائے کہ قرآن سے نسبت رکھنے والوں کی طرف اشارہ کر کے کوئی یہ کہے کہ حقیقت میں اگر قرآن دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کا عملی نمونہ اگر کسی کو تلاش کرنا ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرد کو اور قوموں کو بھی عروج نصیب فرماتے ہیں۔ اگر آپ بلندی پر چڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بلند مقام چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کے اندر امتیازی حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے جڑ جائیے۔ اس سے قبل جمعہ میں تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے لائیو بیانات جو ہوتے رہتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں قرآن پاک کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی۔ آج کا عنوان جمعہ کا قرآن پاک کی فضیلت ہے، قرآن پاک کے حفظ پر اللہ تعالیٰ کیا انعام سے نوازنے والے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک دکھنے میں ایک بڑی کتاب ہے اور بہت مشکل نظر آتی ہے بہت ساروں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے اس کے یاد کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی عقل مند جو اس سے قریب ہو جائے؟ ہے کوئی عقل مند
جو اس سے نسبت حاصل کر لے، ہے کوئی عقل مند جو اس کا حافظ قرآن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو حفظ قرآن کی سعادت عطا فرماتے ہیں وہ یقیناً خوش نصیب ہے۔ وہ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے، اس لیے کہ 6666 آیتیں جس کے سینے میں محفوظ ہے، وہ حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے آگے احادیث میں آپ محسوس کریں گے، واقعات سے محسوس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کی سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو مدرسہ الحمدللہ ایک دم اچانک نظروں میں آ جاتا ہے۔ وہ مساجد جہاں مکاتب قرآنیہ چلتے ہیں، وہ مدارس جہاں پر حفظ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہ سب سے بہترین جگہیں ہیں۔ سب سے بہترین انسان کا سرٹیفکیٹ اس کو ملا ہے، سب سے بہترین ایمان والے کا بہترین سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ اچھے انسانوں کی تو سب کو تلاش ہے، اور ہم دوسری جگہوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور وہاں پر دھوکہ کھاتے ہیں، چوٹ کھاتے ہیں، وہاں پر پھر اس کے بعد مذہب بیدار بن جاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں، علماء سے بدزن ہوتے ہیں، حافظ قرآن سے بدزن ہوتے ہیں۔ آپ تلاش کی جگہ جو ہے یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آسان کر دیا، فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایمان والا اور آج کے دور کا مسلمان ایسا سمجھتا ہے کہ سب بہترین شخص وہ جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، پروفیسر ہے، سائنسداں ہے، اسلامی اسکالر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ مخلوق کی زبان سے یہ بہترین شخص ہے، لیکن خالق کائنات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو مانیے، آپ تسلیم کیجئے۔ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، کوئی انجینئر نہیں ہو سکتا، کوئی وکیل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری فیلڈ میں بڑے سے بڑا مقام حاصل کرنے والا حافظ قرآن کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر تقابل کریں گے آپ، اس لیے کہ اس کے لیے آپ ایک آدھ حدیث لائیے، اس کے لیے آپ ایک آدھ قرآن کی آیت لائیے، ایک آدھ صحابی کا عمل لائیے، کسی صحابی کا قول، نبی کا قول لائیے، آپ نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، مخلوق جس کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، یا مخلوق جس کو چاہتی ہے، مخلوق کی نظر میں بہترین شخص وہ ہے جو زمانے نے قبول کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی نشاندہی فرمائی کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے والا، قرآن پاک کے علم کو حاصل کرنے والا، سارے اسٹوڈنٹ میں، سارے طلبہ میں ایک امتیازی حیثیت یہ حاصل کر لیتا ہے کہ وہ سارے طلبہ ایک طرف، اور حفظ قرآن کے لیے نکلنے والا طالب علم، اس کے لیے فرمایا کہ چرند پرند حیوانات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک کے دعائیں مغفرت کرتی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اس کو فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بڑا مقام ہے کہ چرند پرند حیوانات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا مقام قبولیت دعا کے اعتبار سے اس کا مقام کتنا بلند ہے کہ اس کے لیے صرف اس نیت اور ارادے سے گھر سے نکلنا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے۔ اس کا مقام پھر دوسری جگہ فرمایا کہ یہ مہمانان رسول ہے۔
یہ جو مدارس میں پڑھنے والے بچے، یہ حفظ قرآن پڑھنے والے، نادرہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پاک کی تصحیح کرنے والے، یہ قرآن پاک کے علوم حاصل کرنے والے، یہ تمام کے تمام اس مقام اور منصب پر ہے کہ ان کے لیے جانور تک کے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے مقام کو پہچانیے، ان کے منصب کو پہچانیے، ان کا مقام اور منصب کے اعتبار سے ان کا ادب اور احترام کیجیے، عزت کی نگاہوں سے دیکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اور دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنے لگے۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، اور ہو رہا ہے یہی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حافظ قرآن بننے سے کیا فائدہ ہے، بیچاروں کو چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ملتی ہے، کیا گزر بسر ہوتی ہے، کیسا وہ اپنا پیٹ پالیں گا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گا۔ حافظ قرآن کی اگر بہت تھوڑی عزت اگر ہوتی ہے تو رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ وہ امامت کے منصب پہ ہے تو نماز پڑھنے تک کے اس کی عزت ہوتی ہے۔ کوئی بیمار پڑ جائے تو سورہ یاسین پڑھنے یا دعا کے لیے بلا لیا گیا، کسی تقریب کے اندر اس کو افتتاح کے لیے بلایا گیا، بس وقتی طور پر۔ ہم نے یہ خاکہ بنا کر رکھا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ دنیا میں بیچارے ہیں وہ بس، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں تمہیں خامی نظر آ رہی ہے تو دنیا میں ہر جگہ آپ کو خامی نظر آئیں گی، اگر اس میں کمی نظر آ رہی ہے تو دنیا میں اس سے زیادہ کمیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر آپ کے معیار کے اوپر یہ نہیں اتر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ سماج اور معاشرے کے کچھ حالات نے یہاں پر بھی بگاڑ لا لیا ہے، جبکہ یہاں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان وجوہات کو آپ کو تلاش کرنا ہے، ان اسباب کو آپ کو تلاش کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے پر یہ فضیلت اور سکھانے پر، آپ کے ذریعے سے 10 بچے حافظ قرآن بن گئے، آپ کے ذریعے سے جو ہے 10 بچے ناظرہ کی تصحیح کر لیے، آپ کے ذریعے سے 10 بچوں نے علوم قرآن کو اپنے دلوں کے اندر اتار لیا، تو آپ نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ سکھانے والوں کا بھی اجر و ثواب ہے۔ قرآن ہے ہی وہ معجزاتی کتاب کہ جس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے سنو تم۔ قرآن پاک کے سننے سنانے کا ماحول بھی ہونا چاہیے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ ایک صحابی ہے جو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن سناؤ مجھے۔ وہ عاجزی انکساری میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں کیسے سناؤں آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سناؤ۔ اب دیکھیے کہ وہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود اور اس زمانے کے بڑے بڑے بہترین قاری جو ہے، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر دنیا و ما فیہا کسی کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ قرآن بہت ادب سے سنتے ہیں، حکم بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو قرآن کسی اچھے قاری کا قرآن سننا، اس کے لیے ایک ماحول بنانا، مظاہرے قرأت منعقد کرنا، مقابلہ قرأت منتخب کرنا، اس کا انعقاد کرنا، یہ سب اجر و ثواب کا کام ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ والوں نے ماحول بنایا، کچھ قاریوں نے ماحول بنایا۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو سامنے مجمع جو ہے، انہیں ترجمہ نہیں معلوم، مفہوم نہیں معلوم،
کوئی اس کا نچوڑ اور خلاصہ بھی بیان نہیں کرتا، لیکن مستقل جو ہے قاری ایک سے ایک آ رہے ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں، قاری آ رہے ہیں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، ایک محفل بنی ہوئی ہے، سما ہے، ایک منظر ہے، دلکش منظر ہے، روحانیت تازہ ہو جاتی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جو ہے کو سننے کے ایک ماحول بنایا جائے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا اس خادم قرآن محفوظ الرحمان کو، بڑا اعزاز اس قرآن کی نسبتوں پر حاصل ہوا۔ اس میں سے میں یعنی جو ہے فخر کے لیے نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں اے پی جے عبد الکلام صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پریزیڈنٹ آف انڈیا، ان سے میرا تعلق رہا۔ ایک مسئلے میں 12-17 مرتبہ جو ہے ان کے پارلیمنٹ کے احاطے میں جا کر ان سے ملاقات کا شرف حاصل رہا۔ میری یہ خواہش تھی، میں یہ سوچتا تھا کہ اتنے بڑے مقام اور منصب پر اے پی جے عبد الکلام صاحب ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے بڑے بڑے ہال ہیں، یہاں بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ سوچتا تھا، 2 رکعت پڑھ کر دعا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا موقع مل گیا کہ میں نے اے پی جے عبد الکلام صاحب سے درخواست کی، ہمارے کچھ اور ساتھی تھے، انہوں نے درخواست کی، اور ایک موقع لیا گیا اور ان سے وقت لیا گیا۔ بڑا مشکل کام تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہاں پر یہ آسان نہیں ہے، لیکن راستہ نکل جاتا ہے۔ چاہت ہوتی تو چاہت کے اعتبار سے، ارادوں کے، نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ راستے بھی پیدا کر دیتے ہیں، مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے ہماری یہ درخواست کو قبول کی، اور ہم چند ساتھی قراء کے ساتھ، جس میں بیرون ممالک کے قراء بھی تھے، قزاقستان کے، انڈیا کے مشہور 7-8 قاریوں کے ساتھ، یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے، ہمارے ساتھیوں کو حاصل ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کا ایک ہال جو ہے، اس میں بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے منسٹر، گورنرز اتفاق سے اس دن موجود تھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس محفل اور مجلس کے اندر قرأت کی جو ہم منعقد کیے تھے، اس میں اس زمانے کی گورنر نجمہ ہبت اللہ اور درانی صاحب اور قدوائی صاحب اور نہ جانے کتنے لوگ تھے۔ وہ پہلی مرتبہ یہ قرأت قرآن کی محفل سجی، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا، کچھ لوگوں کو حاصل ہوا، اور اے پی جے عبد الکلام صاحب نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی تھی، اور میرے بازو ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ محسوس کریں گے، اس کی تصاویر تک کے آج تک کے ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آدمی کی نیت اور ارادہ اگر پختہ ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب تو ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر مدد فرما دیتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کر لو، راستہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ شرف وہاں پر بھی حاصل ہوا، بڑی بڑی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا۔ جارڈن ہمارا ایک سفر ہوا، وہاں کی بہت بڑی جامع مسجد، ہم گھومتے پھرتے جو ہے ہمارے میزبان نے وہاں تک کے پہنچا دیا۔ مغرب کا وقت تھا، بڑی عالی شان مسجد، ایسی مسجد شاید ہم نے زندگی میں یعنی جو ہے چند دیکھی ہے۔ مغرب کے قریب ہم دعا میں مصروف ہوئے، اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں اگر ہمارا تعارف ہوتا تو یہ مصلی اگر ہم کو مل جاتا، یہاں بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے، یہاں نماز ایک آدھ پڑھا لیتے، ہمارے لیے تاریخی یادگار ہو جاتی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اذان ختم ہوئی، ایک عرب آئے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا، تفضل یا شیخ، آپ نماز پڑھائیے۔ میں مصلی کے اوپر چلے گیا، مجھ پر رقت طاری تھی کہ اللہ نے فوراً میں نے مانگا اور قبول کر لیا۔ میرا کوئی تعارف نہیں وہاں پر۔ مغرب کا وقت ہے، میں نے نماز ادا کی۔ قرآن جس طریقے سے بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2-3 مرتبہ انٹرنیشنل قرأت کے مقابلوں میں حصہ لینے کا اور مظاہرے قرأت میں شرکت کا موقع دیا ہے۔ کچھ
حاصل کر لیا تھا، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ قرآن ہی کا طفیل ہے، یہ مقام، یہ منصب، یہ عزت، یہ شہرت۔ بہرحال مغرب کی نماز پڑھائی، سارے عرب لوگ جو ہے اردن کے، جارڈن میں جو ہے، اور کئی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ جارڈن کی جامع مسجد کے اندر ایک سما بن گیا، میرے اوپر رقت طاری تھی، بدن کے رونگٹے کھڑے تھے، نماز کی دوسری رکعت میں رونا ہو گیا، تمام مصلیوں پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ سلام پھیرنے کے بعد کئی لوگوں نے پیشانی کو بوسہ دیا، گلے لگایا، عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہے، میں نے کہا کیا انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں، وہ تعجب کرنے لگے کہ ایک ہندی، ایک اعجمی جو ہے اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ میں تو سیکنڈ پوزیشن یا تھرڈ پوزیشن کا آدمی ہوں، مجھ سے بہت اچھے اچھے پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن اللہ نے جو پڑھنے کا انداز دیا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب مجھے جستجو تھی، تلاش تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ امام صاحب نے مجھے ہی کیوں کیسے کھڑے کیا، کس طریقے سے ان کے دل میں یہ بات آئی، آج کیسے اس میں یعنی جو ہے مصلی پہ میں پہنچا۔ تو امام صاحب نے چائے پانی کے لیے اپنے مسجد سے متصل ان کے حجرے میں لے کر گئے، چائے وغیرہ قہوہ پی رہے تھے۔ میں نے سوال کر لیا کہ شیخ آپ نے مجھے جو ہے آج نماز کے لیے، امامت کے لیے بڑھایا، تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے پیچھے سے اشارہ کیا تھا یا کیسے ہوا یہ ممکن۔ وہ شیخ کہنے لگے کہ آج تک کہ واللہ العظیم، قسم خدا کی، میں نے آج تک کسی کو اپنے مصلی پر بڑھایا نہیں، لیکن آج میں مسجد میں جیسی اذان کے وقت داخل ہوا تو میرے گلے میں تھوڑی خراش تھی، تھوڑی تکلیف میں تھی، میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے مل جائے کہ میں مصلی پہ بڑھاؤں۔ تو ہمارے محلے کے مصلیوں میں یا میرے ہمیشہ کے مصلیوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا، آپ ایک نیا چہرہ تھا، اور آپ جس انداز سے دعا میں مصروف تھے، میری نظر پڑتے ہی اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ شیخ کو جو ہے یہ کوئی بیرون کا مہمان ہے، انہیں بڑھا دیا جائے، اور آپ نے قبول کر لیا۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے میری قرأت کے اعتبار سے جو انتخاب تھا اس کی لاج رکھ لی، آپ نے اچھا قرآن پڑھا۔ میں یہ ڈر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی اگر آج نماز پڑھا لیتا تو مصلی مجھ سے شکوہ شکایت کرتے اور مجھ پہ ناراض ہوتے، لیکن الحمدللہ میں بھی خوش ہوا، میرے مصلی خوش ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن پاک کے سلسلے میں یہ دو واقعات سنایا ہوں میں نے، اور آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی عزت اور شہرت اور جتنی بلندیاں ملی ہوئی ہے اس قرآن کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ اور قرآن پاک حافظ بننے کے سلسلے میں آپ اپنے اولاد کے سلسلے میں اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیجئے، مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ بہت، قرآن پاک کے حافظ بن جانے کے بعد سارے علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ، سائنسداں، سی اے، آئی ایس، آئی پی ایس سب کچھ بنائیے، لیکن اگر حافظ قرآن بنا کر یہ ساری ڈگریاں آپ حاصل کرواتے ہیں تو قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز سارے علوم آسان ہو جاتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے جو نعمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جٹواڑہ روڈ پر ایک نعمت ریسیڈینشل اکیڈمی شروع کیا ہے، اس میں ہم جو بچوں کو 11ویں 12ویں کے بچوں کو نیٹ کی تیاری، جے ای ای کی تیاری، سول سروسز کی تیاری کرا رہے ہیں، اس میں ہمارے ذہن میں حفظ پلس پروگرام بھی ہے، اور ہمارے ذہن میں 5ویں سے لے کے 10ویں تک کے انگلش میڈیم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بن جائے، یہ سلیبس اور نصاب بھی ہم نے رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ اپنے بچوں کا انتخاب نعمت فاؤنڈیشن کے ذریعے جٹواڑہ روڈ پر لا کر داخل کرائیں اور دیکھیں۔ عزیز دوستو، آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے اسکول مل جائیں گے، اس میں کرسچن مشنریاں
بڑے بڑے یعنی جو ہے اسکول بنائے ہوئے ہیں، آپ بڑی بڑی فیس ادا کر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ بن کر یا سائنسداں بن کر وہ دین کا ایک دم 0 نمبر کا بچہ ہوگا، 0، ایک دم دین کے معاملے میں فیل بچہ ہوگا، ناکام بچہ ہوگا، اور آپ نے وہ ماحول میں کبھی محسوس نہیں کیا، تو محسوس کر لیجئے کہ وہ آسانی سے آپ کے بچے کو یا اعلیٰ تعلیم نہیں دلواتے، بڑی ڈگری نہیں دلاتے، جب تک کہ کوئی سودا نہ کر لے۔ ان کا سودا یہ ہے کہ آپ سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ کے بچے کا ایمان کا سودا کر کے ایمان کی پوٹلی نکال لیتے ہیں وہ، کہ جس کی وجہ سے وہ حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے، ہر چیز چلتی ہے اس کو، اور وہ دین کے معاملے میں کوڑا ہوتا ہے۔ کیا فائدے کی وہ زندگی کہ جس میں آپ کا بچہ بہت بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہے اور دین کے معاملے میں بالکل 0 ہے، وہ اسے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں معلوم، اسے نماز کی توفیق نہ ہو، وہ ایسا سیکولر بنے کہ بالکل دوسرے مذاہب کو زیادہ لائک کرے، پسند کرے، شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے فلاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے ایمان کی پوٹلی نکال کر، جیسے سانپ کے زہر کی پوٹلی نکال کر اس سانپ کو گلے میں ڈال کر بچے گھوم سکتے ہیں، ایسے ہی یہ نام کے مسلمان جو ہے آپ کو ایجوکیشن لائن میں بڑے بڑے عہدوں پر نظر آئیں گے، یہ کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا پلان، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کو مومن نہ رکھا جائے، ان کو مسلم نہ رکھا جائے، صرف نام کا مسلمان ہو۔ آئے دن یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ اولڈ ہاؤس میں جا کر دیکھیے، جو ماں باپ بوڑھے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ، چارٹر اکاؤنٹنٹ، CA وغیرہ سب کچھ بنایا ہے، IPS IAS بنایا ہے، کلکٹر ہے، کمشنر ہے، ان کے بچے لیکن ان کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے یہی بچے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، ایک وقت ایسا ہی آتا ہے یہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے سروے کیا ہے، میں نے بیرونی ممالک کے اسفار جو کیے ہیں وہاں پر اولڈ ہاؤس میں جا کر ان کا انٹرویو لیا ہے، میں نے کئی ملکوں کے اندر جانے کے بعد، اولڈ ہاؤس میں جانے کے بعد یہ سوال کیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کسی نے کہا کہ 2 ہے، کسی نے کہا کہ 4 ہیں۔ کیا پڑھایا لکھایا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہانی قصہ جو سناتے ہیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بھی روتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ 7 سال سے 10 سال سے ہم ترس رہے ہیں کہ کوئی ڈیڈی اور ممی کہنے والا آئے۔ بچے پوچھتے بھی نہیں ہیں، بیٹیاں پوچھتی نہیں ہیں، ہم کو یہاں لا کر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسی تعلیم جس سے کہ اپنے ماں باپ کو وہ لے جا کر نظر بند کر دیں، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر منتقل کر دیں، یہ کس کام کی ہے؟ آئیے آپ اپنے منصوبے میں، پلان میں اسلامی ماحول میں انگلش تعلیم کو داخل کر لیجئے، اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے، الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی مل رہی ہے۔ ابھی ہم یہ سنڈے کو 7 فروری کو ایک عظیم الشان اجلاس خصوصی طور پر لے رہے ہیں، کچھ منتخب لوگوں کو بلا کر، اور اس میں ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ جو ہے بہت ماہر تعلیم، بہت جید عالم دین، بہترین حافظ قرآن حضرت مولانا الیاس ندوی بھٹکلی اور ان کے رفقا اور ماہرین تعلیم اور بیرون کے اور مقامی علماء اکرام، یہ سب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نعمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ایک اچھا یعنی جو ہے ہم آپ کو ایک ماحول دیں، دینی ماحول کے اندر، اسلامی ماحول کے اندر، قیام و طعام کے ساتھ پرسکون و پرفضا ماحول میں آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ایک منفرد ایک ادارہ بنائے۔ وہ ادارہ بن چکا ہے، کام ہو رہا ہے، اور وہ آپ آ کر دیکھتے رہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ مشورہ لیتے رہیں، اور
یہاں پر ایڈمیشن کرائیں، داخلہ کرائیں۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے اس کے یاد کرنے والوں کے لیے، اور یقیناً قرآن کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے بچے تو سارے علوم بھی آسان ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ حافظ قرآن بھی بنیں گے تو حافظ قرآن ڈاکٹر، حافظ قرآن انجینئر، حافظ قرآن سی اے، حافظ قرآن جو ہے مشہور اسلامی اسکالر۔ اب وہ جب تقریروں میں قرآن کا حوالہ جب دیتا ہے تو پھر وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ ایک کے بجائے 2 یا 3 آیتیں پیش کرے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ادھر ادھر سے بیچارے آ جاتے ہیں اسٹڈی کر کے، قرآن اتنا غلط پڑھتے ہیں، اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے قرآن کی نسبت کو تازہ کیجئے اور قرآنی علوم سے قریب ہوتے ہوئے اعلیٰ تعلیم دنیا کی حاصل کرتے رہیے، اور قرآن سے ہمارا یہ جو تعلق ہے انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن سے قریب فرما دیجئے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک کے پہنچانے والا بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں قرآن سے منسوب ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے نسبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اعتبار ہو چکے ہیں، معمر ہیں، اے اللہ انہیں اپنے قرآن کی تصحیح کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا